الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہ ہجر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق کے ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین پر آ کر نہیں فرمائیں گے، حضور کی امت کے خوش نصیبوں کے سینوں کو استعمال فرمائیں گے، اور ان کے سینوں کا انتخاب ہوگا۔ قرآن مجید نے ایک جگہ فلا اقسم بمواقع النجوم، قرآن مجید نے ایک جگہ حفاظ کے سینوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ ان کی جلالت، عظمت، تقدس، بزرگی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی امت کے خوش نصیب بچوں کے سینوں کے ذریعے قرآن مجید کی حفاظت قیامت کی صبح تک فرماتے رہیں گے۔ آپ حضرات کو شاید معلوم ہے، پہلی جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ صرف نبی کو ہی یاد ہوتی تھی۔ امت کو پہلی آسمانی کتابیں یاد نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عزیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد نبی بنے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ہے کہ وہ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ اس کے ساتھ بعد جب وہ بیدار ہوئے اور اپنے قوم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں عزیر ہوں، میں نبی ہوں، پورے حالات بدل گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، بوڑھے لوگوں کا انتقال ہو گیا، لوگ ماننے تیار نہیں کہ یہ عزیر ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے کہ تم نبی ہو، تم عزیر ہو؟ تو انہوں نے داؤد یہ زبور کی تلاوت کی اور پوری کی پوری زبور انہوں نے سنائی۔ تب قوم نے مانا ہاں اب ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، اس لیے کہ یہ زبور نبی کے علاوہ کسی کو نہیں یاد ہوتی۔ اس طرح پہلی جو آسمانی کتابیں تھیں وہ صرف نبی کو ہی یاد ہوتی تھی۔ یہ حضور کی امت کا شرف ہے، یہ حضور کی امت کی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ان کے یہ اگر یاد کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید آسان کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید یاد کرنے کے لیے آسان کر رکھا ہے۔ ہے کوئی تم میں یاد کرنے والا؟ ہے کوئی تم میں اس کے لیے وقت نکالنے والا؟ کھانے کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، آدمی کے پاس دنیا کی ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، یاد کرنے کے لیے وقت نہیں۔ اگر امت اس رخ پر پڑ جائے، اگر اس راستے پر پڑ جائے تو یہ بہت سارے فتنے اپنی موت مر جائیں گے۔ جب آدمی بیکار ہوتا ہے نا، فتنے جنم لیتے ہیں۔ آدمی کو قرآن پر لگا دو، قرآن یاد کرنے پر لگا دو، قرآن سمجھنے پر لگا دو، اس کی زبان کو ذکر پر لگا دو،
تو پھر زبان تو ذکر میں مشغول ہو گئی، اب نہ کسی کو گالی دینے کا موقع ہے، نہ کسی کی غیبت کرنے کا موقع ہے، اس لیے کہ اب زبان مصروف ہو گئی، مشغول ہو گئی۔ قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر رکھا ہے۔ ہماری اس نعمت سے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو ہم اسے فائدہ اٹھانے کا بھرپور موقع عطا فرمائیں گے۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ہوا کے بغیر انسان 1 منٹ نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا آسان بنا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد پانی ہے، پانی کتنا آسان ہے، پھر اسی طرح آپ چلے جائیے۔ جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے، جس کے بغیر انسانوں کا کام نہیں چلتا، اللہ اس نعمت کو اتنا زیادہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے، اس کے برعکس سونا ہے، چاندی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہیرے جواہرات ہیں، یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کے بغیر بھی انسانوں کا کام چل رہا ہے اور چلا ہے اور چلے گا۔ اس لیے اللہ نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ہیرا نہ دیکھا ہو، ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، کسی نے خریدا نہ ہو۔ تو قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ حضرت دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے سفر پر نکلے تھے، 6 مہینے پہلے سفر شروع ہوتا تھا، تو رمضان آ گیا، سفر کے دوران رمضان آ گیا۔ اب بڑی فکر ہوئی کہ رمضان آئے گا اور سنت کے مطابق قرآن مجید سننے کا معمول ہے اور ہم میں کوئی حافظ نہیں ہے، تو حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے روزانہ 1 پارہ حفظ کیا، روزانہ 1 پارہ حفظ کرتے تھے اور رات میں تراویح میں سناتے تھے۔ اور بھی بہت سارے بزرگوں کا، کسی نے 6 مہینے میں حفظ کیا، کسی نے 3 ماہ میں حفظ کیا۔ بعض بزرگوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ بعضوں نے 3 دن میں قرآن مجید حفظ کیا۔ ایسے واقعات بھی تاریخ میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر رکھا ہے کہ ہم نے تحقیق کے ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، مالٹا کی آزادی کی جنگ میں، مالٹا کی جیل میں رہے۔ ان کے شاگرد حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی بھی ساتھ تھے، استاد کے ساتھ خدمت کرتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ صبح حضرت تہجد کے لیے اٹھتے تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تو حسین احمد مدنی شاگرد تھے، تو وہ استاد اب اٹھیں گے تہجد کے لیے، موسم سردی کا ہے، وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو کہتے ہیں کہ میں بہت پہلے اٹھ جاتا تھا اور پانی لے کر جگ میں یا کسی چیز برتن میں میں الٹا لیٹ جاتا تھا پانی پر، تو میری پیٹ کی گرمی سے پانی تھوڑا کمکما ہو جاتا تھا، اور وہ تہجد کے وقت میں استاد کو پیش کرتا تھا۔ دنیا کسی کی تاریخ ویسے ہی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، عجیب و غریب قربانیاں ہیں۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا اپنی فطرت ہے، ہمیں ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ جیل میں خط پہنچا حسین احمد مدنی کو کہ آپ کے خاندان کے اتنے افراد کا انتقال ہو گیا ہے، شہید ہو گئے، تو حضرت نے خط پڑھنے کے بعد کہا کہ مصائب میں الجھ کر مسکرانا اپنی فطرت ہے، ہمیں ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ کہا کہ مصیبتوں کی وجہ سے کوئی آدمی ہمیں مصیبتوں کا حوالہ دے کر، مشکلات کا حوالہ دے کر، آزمائشوں کا حوالہ دے کر ہمارے حوصلوں کو پست کرنا چاہے تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ انہوں نے فرمایا تھا۔ یہ استاد شاگرد ہے۔ جیل میں رمضان آ گیا تو شیخ الہند بھی حافظ نہیں، حسین احمد مدنی بھی حافظ نہیں، تو مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے،
تو حضرت حسین احمد مدنی نے اپنے استاد سے فرمایا حضرت آپ دعا فرما دیجئے، میں کوشش کروں گا۔ تو وہ یاد کرنے میں لگ گئے، صبح سے شام تک یاد کرتے تھے اور رات میں تراویح میں سناتے تھے، ایک دن میں ایک پارا۔ یہ تو حضرت نانوتوی کا میں نے سنایا، یہ دوسرا واقعہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ قرآن مجید یاد کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر رکھا ہے، اسی لیے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ ایک اور حدیث آپ کو سنائی تھی، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن مجید حفظ کرنا شروع کرتا ہے۔ ہمارے مولانا دعوت و تبلیغ کی زبان مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں نے خود سنا، جب قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اٹک جاتے تھے تو مسکراتے ہوئے کہتے تھے کہ حافظ صاحب بتائیے کیا ہے آگے؟ آپ تو بچپن کے حافظ ہیں، میں 55 کا حافظ ہوں۔ بڑی عمر میں انہوں نے حفظ کیا تھا۔ ہمارے حاجی فاروق صاحب پورے جو ہے وہ صوبے کے ذمہ دار ہیں، ابھی 4-5 سال پہلے ان کو قرآن مجید مکمل ہوا، حفظ قرآن مجید 70-75 سال کی عمر میں۔ عجیب، آدمی کوشش کرتا ہے، آدمی فکر کرتا ہے، آدمی اب اس کے اندر ایک لگن پیدا ہو جاتی ہے، طلب تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، تو باقی کمزوری اور کمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پوری فرما دیتے ہیں۔ اپنی بس کی کوشش کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو جھونک دیتا ہے آدمی، تو باقی جو اس کے بس میں نہیں ہے بندے کے، اللہ اپنی قدرت سے پوری کر دیتے ہیں۔ یہی اللہ کی سنت و طریقہ ہے۔ تو میں نے گزشتہ جمعہ یہ حدیث سنائی تھی کہ ایک بچہ قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا تھا، ایک آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں روزانہ شروع کیا، لیکن ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ وہ قرآن مجید مکمل حفظ نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت اسرائیل تشریف لے آئے کہ بھائی چلو چلنا ہے، تمہاری اس دنیا کی عمر ختم ہو گئی۔ تو کہتے ہیں حدیث میں ہے، میں نے حوالہ بھی دیا گزشتہ جمعہ میں نے، کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو اس بچے کو قرآن مجید یاد کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو حافظ اٹھے گا۔ اچھا، ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں آج، وہ یہ ہے کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اور مظاہر سہارنپور کے ایک بڑے مفتی صاحب تھے، ان کا نام ہی بڑے مفتی صاحب تھے، نام لوگ کم جانتے تھے، اتنے مشہور تھے وہ۔ بڑے مفتی صاحب جب بولتے تھے وہی مراد ہوتے تھے، اور لوگ پہلے لوگوں میں ادب بھی بہت تھا، نام کم لیتے تھے لوگ، بڑے مفتی صاحب، بڑے مولوی صاحب، اسی طرح کے القاب ہوتے تھے۔ حضرت شیخ الہند کو لوگ بڑے مول صاحب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ دیوبند کے پورے علاقے میں جب کہا جاتا تھا، بڑے ہزاروں علماء تھے، لیکن جب بڑے مول صاحب کہا جاتا تھا تو شیخ الہند ہی مراد ہوتے تھے۔ حضرت الاستاذ کہتے تھے، علامہ بلیاوی ہی مراد ہوتے تھے، جبکہ ہزاروں علماء موجود ہیں۔ بڑے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ سنایا تھا، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ، آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم مجھے پتا نہیں، شیعہ ہے نا، شیعہ، ان کو قرآن مجید یاد نہیں ہوتا، شاید آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم نہیں مجھے۔ شیعہ کو قرآن مجید، 2 باتیں میں نے کہی، یہ کہی کہ پہلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں وہ صرف نبی کو یاد ہوتی تھی، امت کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضور کی امت کی عزت افزائی ہے، ان کی قدر و منزلت ہے، مقام و مرتبہ ہے کہ حضور کی امت کو بھی قرآن مجید یاد ہو جاتا ہے۔ انہی کے سینوں کو اللہ تعالیٰ استعمال فرما کر، انتخاب فرما کر قرآن مجید کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے۔ دوسرا، حضرت نے سنایا کہ شیعہ حافظ نہیں ہوتے تھے، ان کے لیے بڑی شرم کی بات تھی۔ تو شیعہ نے بہت بڑی رقم رشوت دے کر کے ایک سنی مسلمان کو اس بات پر راضی کر لیا کہ تم اسٹیج پر آ کر یہ دعویٰ کرو کہ میں شیعہ ہوں اور مجھے قرآن مجید یاد ہے، تاکہ یہ جو سنی لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ شیعہ میں کوئی حافظ نہیں ہوتا، یہ بات غلط ثابت ہو جائے۔ تو بہت بڑی رقم اس زمانے میں، لاکھوں روپے کی، جب تنخواہ 1 روپیہ ہوتی تھی
جب تنخواہ 4 آنے ہوتی تھی، 4 آنے 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا، 4 آنے کی تنخواہ ہوتی تھی. اس زمانے میں ہزاروں روپے اس کو رشوت دی گئی. وہ اسٹیج پر آیا کمبخت اور کھڑے ہو کر کے اس نے یہ کہا کہ مجھے قرآن مجید یاد ہے اور میں مسلک سے شیعہ ہوں. یہ سنی لوگ جو تانا دیتے ہیں کہ شیعہ میں کوئی حافظ نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے، یہ ہمارے اوپر الزام ہے، بہتان ہے. اس نے دعویٰ کیا. کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرتے ہی پورا قرآن مجید کو اللہ نے سینے سے چھین لیا. اللہ اکبر. قرآن مجید جو ہمیں یاد ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے، بہت عظیم عنایت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا حسد الا فی اثنتین. 2 حسد بہت بری بلا ہے، یہ تکبر کی پیداوار ہے. جب حسد پیدا ہو جاتا ہے نا، آدمی کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے، جہنم بن جاتا ہے. یہ دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے. جہنم سے پہلے جہنم، عذاب سے پہلے عذاب. حسد کرنے والے کو عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود حسد کی آگ میں جل رہا ہے. یہ بہت بڑا عذاب ہے. اللہ ہم سب کو اس بری بلا سے حفاظت فرمائے. لیکن 2 آدمی ایسے ہیں، اگر حسد جائز ہوتا تو حسد کرنا کی اجازت دی جاتی. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا ہے اور وہ دن رات قرآن مجید یاد پڑھنے میں اور پھر اس کے سمجھنے میں، قرآن مجید کو پھیلانے میں لگا ہے. ہمارا یہی مشن ہے. ہر آدمی اپنا کام کر رہا ہے، انجینئر اپنا کام کر رہا ہے، ڈاکٹر اپنا کام کر رہا ہے، اور جو ہے ٹیلر اپنا کام کر رہا ہے، میکینک اپنا کام کر رہا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں علماء کے مجمع میں، حفاظ کے مجمع میں، تمہیں اللہ نے حضور کا لگایا ہوا باغ آباد رکھنے کے لیے منتخب فرمایا ہے. تم تمہارا کام کرو، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تم اپنا کام چھوڑ کر ساری دنیا جو کام کر رہی ہے، تم بھی اگر وہی کام کرو تو حضور کا لگایا ہوا یہ گلستان ایک دن اجڑ جائے گا. انشاءاللہ نہیں اجڑے گا، اس لیے کہ اللہ کا بھی وعدہ ہے، حضور کا بھی وعدہ ہے. لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے. مجھے عجیب بات یاد آئی مولانا ہمارے قاسم صاحب کی، قریشی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ نے بڑا کام لیا ان سے. دونوں قاسموں سے بڑا کام لیا. یہ قاسم تو دیوبند کے، یہ قاسم ہمارے کرناٹک کے. اللہ نے دونوں سے بڑا کام لیا. اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم اس دنیا کے نوشا ہو، نوشا. اور کہتے تھے کہ نوشا کو یہ فکر ہے کہ میں جاؤں گا دلہن کے گھر میں تو کھانا کہاں سے کھاؤں گا. کہاں جاؤں گا؟ رات میں دلہن کے گھر جانا ہے، بارات لے کر جاؤں گا تو کھانا کہاں سے کھاؤں گا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہہ رہے تم تو وہ ہو جس کے صدقے میں ہزاروں باراتیوں کو کھانا ملنے والا ہے، اور یہ نوشا اس فکر میں ہے کہ میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا. یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں. حضور سے پوچھا گیا اللہ کے خاص لوگ کون ہیں؟ بادشاہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے. حضور نے فرمایا جن کو قرآن مجید یاد ہے وہ میرے خاص لوگ ہیں. تو ان کو اللہ نے قرآن مجید عطا کیا، وہ یاد کرنے میں، پڑھنے میں، دن میں پڑھ رہے ہیں، رات میں پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، امت تک پہنچا رہے ہیں. یہی کام ہے صبح سے شام تک، دوسرا کوئی کام نہیں ہے ان کا. کہتے ہیں یہ آدمی ایسا ہے کہ جس کے تعلق سے اگر آدمی رش کرے اے اللہ کاش مجھے بھی یہ دولت عطا ہوتی. کیا عظیم دولت تم نے عطا کی ہے. آدمی دولت دیکھ کر، کار دیکھ کر، بنگلہ دیکھ کر، آدمی حکومت خزانے دیکھ کر رش کرتا ہے. لیکن اگر رش کرنا ہے تو یہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید عطا کیا ہے. حفاظ اپنے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مال کو دیکھ کر رال ٹپکانا یہ اللہ کی اس دی ہوئی عظیم نعمت کی ناقدری ہے.
یہ اللہ کی اس عظیم نعمت کی ناقدری ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ دیتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبوبیت چھین لیتے ہیں, اس کا تقدس بزرگی چھین لیتے ہیں. دوسرا آدمی وہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ مال خرچ کر رہا ہے, کہیں مسجد پر, کہیں مدرسے پر, کبھی دعوت پر, کبھی غریبوں پر, کبھی جائے تبلیغ پر, کبھی بیواؤں پر, کبھی یتیموں پر, پڑوسیوں پر, نوکروں پر, کبھی اپنے ملازموں پر, کبھی رشتہ داروں پر, کبھی اجنبیوں پر, کبھی بھوکوں پر, کبھی ننگوں پر, کبھی پیاسوں پر خرچ کر رہا ہے. حضور کہتے ہیں اگر رشک کرنا ہے تو اس پر رشک کرو, اگر حسد کرنے کی اجازت ہوتی. یہ آدمی ایسا تھا. عجیب بات فرمائی, مجھے یاد آتا ہے ہمیشہ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات تو تبلیغ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, عظیم محدث ہیں, لوگ ان کو دائی اور مبلغ کے حیثیت سے جانتے ہیں. حضرت جی یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے عظیم محدث ہیں. آپ کو اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو تحاوی شریف کی حضرت کی ایک عربی شرح ہے امان الاحبار کے نام سے, بڑی عجیب و غریب شرح, بڑی شاندار, معتبر, مستند ترین شرح ہے حضرت کی. باقی اللہ کا یہ منظور ہوا, اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ اللہ ان کو اس راستے سے کام لے. پھر پوری دنیا میں اللہ نے ان کو ذریعہ بنا کر کام لیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت جی یہ فرمایا کرتے تھے, حدیث میں آپ غور کیجئے, یہ قرآن مجید کے علم کا ذکر ہے اور دوسری اسی حدیث میں مالدار کا ذکر ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر علماء کا علم اور مالداروں کے مال میں جوڑ پیدا ہو جائے تو وہ کام جو صدیوں میں ہوتے ہیں, وہ کام سالوں میں ہو جائیں گے. وہ کام جو سالوں میں ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہفتوں میں اس کو پورا فرما دیں گے, بشرطے کہ مالداروں کا مال اور پھر علماء کے علم میں جوڑ پیدا ہو جائے. یہ عجیب و غریب بات اس حدیث کے روشنی میں اللہ فرماتے تھے. حدیث میں ہے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کے ماہر ہیں, حافظ ہیں, ان کی مثال ان فرشتوں کی سی ہے جو قرآن مجید کی حفاظت کر رہے ہیں. فرشتوں سے مشابہت دی گئی ہے ان کے سینوں کو, اور فرشتوں کا عذاب نہیں ہوتا. فرشتے معصوم مخلوق ہیں, فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو بخشائے ہیں, وہ گناہ ہی نہیں کرتے. اور ایک حدیث میں اور ایک عجیب و غریب بات فرمائی گئی, اور یہ فرمایا گیا کہ حافظ کی عزت کرنا یہ اللہ کا حق ہے. جو حافظ کی توہین کرے گا, جو حافظ قرآن کی ناقدری کرے گا, وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو پامال کر رہا ہے. یہ حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ایک عجیب و غریب حدیث مجھے ملی ابھی قریب میں. اب چونکہ جب مضمون کی تلاش ہوتی ہے کہ وہ دیکھو اس میں کیا ہے, دیکھو اس میں کیا ہے, دیکھو اس میں کیا ہے, آدمی جب جستجو میں لگتا ہے مضمون ٹاپک طے کر کے, اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے. کہتے ہیں آپ کو شاید معلوم نہیں ہے, سناؤں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا عطا فرمائی, ایک دعا, صرف ایک دعا, ایسی ایک دعا, چاہے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لو, چاہے اس دعا کو آخرت کے لیے ریزرو رکھو, دونوں کا اختیار نبی کو ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی اس دعا کو استعمال کر لیا ہے, میں نے اپنی اس دعا کو ریزرو رکھا ہے, اور قیامت کے دن میری امت میدان محشر میں صفوں میں کھڑی ہوگی, میں کہوں گا اے اللہ وہ دعا جس کا اختیار تو نے مجھے دیا تھا, آج اس کو میں استعمال کروں گا کہ جب تک میری امت کا یہ ایک فرد بھی باقی رہے گا, محمد جنت میں جانے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہے. اس دعا کو حضور قیامت میں استعمال فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حافظ قرآن کو بھی اللہ نے یہ ایک دعا دی ہے, وہ چاہے دنیا میں استعمال کر لے چاہے آخرت میں استعمال کر لے. ہر حافظ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, سوچ کر سمجھ کر مشورہ کر کے کہ اس دعا کو استعمال کرو بہت بڑے مقصد کے لیے, بڑے عظیم مقصد کے لیے, پوری امت کے مصلحتوں کو سامنے رکھ کر, پوری امت کے ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اس دعا کو استعمال کرو. ایک ایک حافظ کی ایک ایک دعا اگر قبول ہو گئی, دنیا میں ہزاروں حفاظ ہیں, لاکھوں حفاظ ہیں, تو پھر امت کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ نے امت کا بیڑا پار کرنے کے لیے ان حفاظ کے مخلوق کو منتخب فرمایا ہے. اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میری اس دعا کو میں کس مقصد کے لیے استعمال کروں, کیونکہ اس میں مشورے کی ضرورت ہے.
اس لیے کہ چھوٹا ذہن ہوتا ہے، تجربہ چھوٹا، عقل چھوٹی، علم چھوٹا، آدمی کا کوئی ٹارگٹ نہیں تو آدمی چھوٹی چیز مانگ بیٹھتا ہے، بیوی دے دے، کپڑے دے دے، گھر دے دے، کار دے دے. آدمی کا یہ مقصد ہے. اس لیے آدمی کو سوچ سمجھ کر اس دعا کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے، حافظ کو جنت کے 10 پاسپورٹ تھما دیے جائیں گے. آئی ڈی دکھانا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے، جنت کی آئی ڈی ہوگی. فلیٹ میں جانے کے لیے آئی ڈی دکھانا پڑتا ہے، ٹکٹ دکھانا پڑتا ہے. اسپیلنگ غلط ہو تو واپس کر دیتا ہے. وہ تو جنت ہے، جنت. 10 پاسپورٹ دیے جائیں گے. اسی لیے ہمارے ایک استاد کہتے تھے حافظوں کو کچھ کھلایا کرو، حافظوں کی خدمت کیا کرو، حافظوں کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو. قیامت سے دیکھیں گے وہ صاحب یہ کبھی کبھی کھانا کھلا دیا کرتا تھا، یہ کبھی خدمت کر دیا کرتے تھے، آج بڑی مشکل میں پھنسا ہے بیچارے کو. میرے پاس 10 پاسپورٹ ہے، چلو ایک پاسپورٹ اس کو دے دیتے ہیں. رشتہ داروں کے لیے بڑا عجیب موقع ہے خدمت کا. والدین کا چھوڑو، والدین کا تاج پہنایا جائے گا. تاج تو بادشاہوں کو پہنایا جاتا ہے. یہ حفاظ یہ آخرت کے بادشاہ ہیں، یہ آخرت کے بادشاہ ہیں. اور عجیب و غریب بات ہے، بعض نادان حافظ یہ اپنے بادشاہ ہونے کو بھول چکے ہیں. یہ حافظ ہونے کو بھول چکے ہیں. عجیب و غریب نادان ماں باپ ہے کہ اس کے گھر میں بادشاہ موجود ہے اور آخرت کا بادشاہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود باپ کو نہیں معلوم ہے والدین کو کہ میرے گھر میں بادشاہ سو رہا ہے، میرے گھر میں بادشاہ کھانا کھا رہا ہے. میرے گھر میں کوئی کبھی علاقے کا ایم ایل اے، علاقے کا کارپوریٹر، علاقے کا کونسلر، سی ایم کبھی کبھی آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے فوٹو لینے کو فخر محسوس کرتے ہیں. بھائیوں، تمہارے گھر میں تمہارے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جو حافظ قرآن ہے وہ بادشاہ ہے، تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، تمہارے ساتھ سو رہا ہے، تمہارے ساتھ کھا رہا ہے. لیکن یہ نادان ماں باپ اس کو نہیں پتا ہے کہ ان کے بیٹے کی کتنی اونچی قسمت ہے. یہ بہت غریب ہے. ان کے والدین کو تاج پہنا جائے گا، آخرت میں والدین کو پہنا جائے گا. اس کے آخر میں حضور نے فرمایا حافظ کا کیا مقام ہوگا تم خود اندازہ لگا لو، تم خود اندازہ لگا لو. حضور نے فرمایا جس حافظ قرآن نے قرآن مجید یاد کر لیا تو اس نے اپنے 2 مونڈوں کے درمیان میں نبوت کے علوم کو محفوظ کر لیا. اس لیے کہ قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، یہ اس میں نبوت کے علوم ہیں. دنیا میں ساری دنیا میں انسانوں کا بنایا ہوا سلیبس پڑھایا جاتا ہے. اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور پھر ایل کے جی میں، یو کے جی میں، اسکولز میں، پرائمری ہو یا ہے اسکولز ہو، سب میں انسانوں کا بنایا ہوا نصاب اور سلیبس پڑھایا جاتا ہے. واحد مدارس اسلامیہ ہے جس میں آسمان سے نبی پر نازل ہونے والا سلیبس پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے. حضور کی آپ کو معلوم ہے ایک حرف بھی حضور کے زبان سے نکلا ہو تو امت نے ان حرف کو سینے سے لگا رکھا ہے کہ ہم اس حرف کو ضائع ہونے نہیں دیں گے، ہماری جان چلی جائے گی. قرآن کا ایک شوشہ، قرآن مجید کا ایک حرف اور اس کی جو شرح حدیث اس کو ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے. لہذا ہزاروں لاکھوں پوری دنیا کے حکومتیں، پوری دنیا کے خزانے، پوری دنیا کے دشمن ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر حضور کے دین کو، قرآن مجید کو، حدیثوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینے پر تلے ہوئے ہیں. لیکن یہ حضور کا معجزہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ حضور کے اس دین پر مر مٹنے کے لیے تیار کھڑے ہیں.
یہ حضور کا معجزہ ہے, یہ اللہ کے اس وعدے کا اثر ہے. آپ کو دیکھ رہے ہیں ابھی جنگ ہو رہی ہے, جہاد ہو رہا ہے, پوری دنیا میں بددعا ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ان پر لعنت برسائے جانے کی گزارش ہو رہی ہے. یہ اللہ کی اس لعنت کا اثر ہے جو قرآن مجید میں ہے. اللہ نے کہا کہ یہودیوں میں ضربت علیہم الذلہ, اللہ نے ان پر ذلت کی سیل لگا دی ہے, لعنت کی مہر لگا دی ہے. اس کا یہ اثر ہے. دنیا کے کسی انسان کے دل میں یہودی کی کوئی عظمت نہیں, کوئی عزت نہیں, کوئی تقدس نہیں, کوئی بزرگی نہیں, کوئی ان کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے. پوری دنیا میں بددعا ہو رہی ہے, قریے میں, دیہات میں, مسجد میں, شہر میں, کعبے میں, مسجد نبی میں بددعا ہو رہی. یہ اسی اللہ کی لعنت کا اثر ہے. یہ اسی اللہ کی لعنت کا اثر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ تو قرآن مجید کے حفاظ کی ہے. گزشتہ جمعہ بھی میں نے مختصر باتیں سنائی تھی آپ کو, تقریباً جو ہے وہ 17 حدیثیں سنائی تھی کہ یہ حفاظ اللہ کے دوست ہیں, اور قیامت کے دن ان کا باپ آئے گا قبر سے, 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکے گا. حافظ کا نہیں, حافظ کے والدین کا چہرہ. آپ کو حدیث سناؤں تو آپ کو ٹیلی کرنے میں آسان ہوگا, موازنہ کرنے میں. جو بدکار لوگ ہیں قیامت میں قبروں سے اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کی شرمگاہوں سے پیپ کے سمندر بہہ رہے ہوں گے. امت دیکھ کر پہچانے کی امت کے بدکار لوگ ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اسی طرح قیامت میں یہ والد آئے گا, ایسی ساعت میں آئے گا, بچہ آیت پڑھے گا, باپ کا درجہ بلند ہوگا. پورا قرآن کریم پڑھے گا, جتنی آیتیں پڑھے گا پورا قرآن کریم پڑھ دے گا تو سب سے اوپر 6666 مالے پر پھر پڑھے گا, پھر بڑھتا جائے گا, پھر پڑھے گا, پھر بڑھتا جائے گا. حافظ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا. والدین کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جس کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکے گی, ایسا. اور حافظ اگر کسی وجہ سے جہنم میں جائے گا بھی تو جہنم اثر نہیں کرے گی. 10 آدمیوں کی سفارش کا موقع دیا جائے گا. قبر میں فرشتے عذاب ہونے نہیں دیں گے, قبر کے عذاب سے اللہ محفوظ کر دیں گے. انبیاء کے ساتھ حشر ہوگا, اور حساب اللہ تعالیٰ ان کو حساب سے بے فکر کر دیں گے. آخر میں یہ بات کہوں گا کہ جو ہے خوشخبری ہم کل دیں گے. کل ہمارے ہاں جلسہ ہے دستار بندی کا, اور علماء آئیں گے, حفاظ, پورے محلے والے, ذمہ دار, محلے کے ذمہ دار, کمیٹی کے ذمہ دار احباب, اساتذہ, سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے. یہ سب مبارکبادی دیں گے. ہم کیا مبارکبادی دیں گے؟ ہم مبارکبادی دیں گے تو پھر یہ جو ہے ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. ورنہ تو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے فرشتوں نے خوشخبری دی ہے, فرشتوں نے مبارکبادی دی ہے. اور فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر مبارکبادی نہیں دیتے. اللہ نے اجازت دی, اللہ نے حکم دیا ہے مبارکباد دو. گویا اللہ تعالیٰ کا منشا ہے, اللہ نے مبارکبادی دی ہے. یہ اتنا بڑا یہ ہے, بڑا مقام ہے, ان کا مرتبہ ہے. اس لیے اس مقام و مرتبے کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے جو لوگ اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی جو ہے مدرسے کا بچہ روزانہ 10 آیتیں یاد کرتا ہے, تو اسکول کا بچہ 2 آیت یاد کر سکتا ہے. 1 آیت یاد کر لے, 3 آیتیں یاد کر لے, چھٹیوں میں تھوڑا وقت لگا دے, ماں باپ ان کی نگرانی کرے, دعا کرے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھیں گے. ہاں, اور بھی سورتوں کے فضائل ہیں. سورہ بقرہ کے الگ فضائل کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے جادو کا اثر نہیں ہوتا. مختصر عرض کروں گا, ورنہ ہر سورت کا ایک الگ ہے فائدہ. جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی روزانہ, اسے کبھی غریبی نہیں آ پہنچے گی. جو یاسین شریف پڑھے گا ایسا ہے جیسے اس نے 10 قرآن کی تلاوت کی ہے. جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا یہ قرآن مجید پڑھنے کا اجر ملے گا. سورہ یاسین شروع دن میں پڑھے گا, اللہ دن بھر کی ضرورت ہے اس کی پوری کر دیں گے. اس طرح بے شمار فضائل ہیں اور جس کی فضیلت قرآن مجید میں آئی ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتیں پڑھے گا, فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. 70,000 ملک,
70,000 फरिश्तों को अल्लाह दुआ पर लगा देगा। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें जो पढ़ेगा रात में, सुबह तक कोई चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जो आदमी ये पढ़ेगा, हज़रत फरमाया ये अल्लाह के अर्श के नीचे खजाना है, वहां से अल्लाह ताला ने इसको नाजिल फरमाया है। तरह बेशुमार फजीलत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इसीलिए ना कुरान मजीद मैं हमेशा कहा करता हूँ, हमारे यहाँ जिक्र करने वालों की कमी नहीं है। नमाजी पढ़ने वाले माशाअल्लाह मौजूद हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, सबकी फजीलतें अपनी जगह हैं, लेकिन कुरान मजीद पढ़ने वाले हमारे यहाँ कम हैं। बाज़ इलाकों में बहुत ज़्यादा है माशाअल्लाह। इसलिए जो है हम लोगों को, आपको मालूम है सलमान फारसी 300 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किए। 300 साल, सबसे बड़ी उम्र के सहाबी थे सलमान फारसी। 300 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करके हुजूर के मदरसे में दाखिला लिया था। बच्चों को भी, जवानों को भी, बूढ़ों को, किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। याद करना शुरू कीजिए। अभी एक आयत याद हुई थी कि इंतकाल हो गया, तो बाकी तकमील अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए करवा देगा। जब अल्लाह ने फरिश्ते को लगा दिया है तो फिर उसका हाफिज बनना यकीनी है। शुरू तो करो, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से आगाज करके देख, अंजाम उनके हाथ है। आगाज करके देख, भीगे परों से आगाज करके देख। इसलिए बड़ी आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा अजीब, बड़ा खुशी का मौका है। ये जो खुशी मना सकते हैं, आदमी बादशाह बनने पर खुशी मनाता है। ये तो दुनिया के बादशाह है, ख़त्म होने वाली बादशाहत है। ये तो आखिरत का परमानेंट बादशाह है। इसकी हुकूमत के तख्ते को कोई नहीं उलट सकता। अल्लाह ने मोहर लगा दी है। बाकी आप अकाबिर के ज़बानों से सुनिए, मैं तो तालिब इल्म हूँ। आगे दुआओं की ज़रूरत है। अब जलसा आ पहुँचा है माशाअल्लाह, सब ने मिलकर खूब मेहनत की है, पूरी इत्तेहाद व इत्तेहाद के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े अमन के साथ माशाअल्लाह। सब ने दुआएं की, सब ने मेहनत की, सब ने कोशिशें की माशाअल्लाह। स्टेज के ताल्लुक़ से, मैदान के ताल्लुक़ से, बाज़ों ने इश्तिहारात के ताल्लुक़ से, बैनर्स के, खाने के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ ली, पैसा लगाया, दुआएं की। अल्लाह सबको जो है, ये सब हाफिज़ों के इकराम की वजह से है, और ये बेकार नहीं जाएगी। ये मोहब्बत रंग लाएगी, ये मोहब्बत आखिरत में काम आएगी। अब ये मत सोचिए कि हाफिज क्या देंगे, इनके जेब में 4 पैसे नहीं, हमको क्या देंगे, ऐसा मत सोचो। आखिरत में नेकियों की करेंसी चलेगी, ये खजाने नहीं चलेंगे। वहां के बादशाह हैं ये, इन बादशाहों से दोस्ती कर लो। इनकी ये सीने की दौलत, ये खुराक हदीस में ये हर्फ पढ़ेगे 10 नेकियां मिलेंगी। अलिफ पढ़ेगा 10 नेकियां मिलेंगी, बा पढ़ेगा 10 नेकियां मिलेंगी। पूरे कुरान में कितने हर्फ हैं, अब बैठकर तसल्ली से गिन लीजिए, ये तफसील का मौका नहीं है। ये आखिरत के बादशाह हैं, बादशाहों से दोस्ती बना लो, इनकी ये दोस्ती काम आएगी आखिरत में। सारा हुफ्फाज की मोहब्बत में इन्होंने किया है, इनको कोई सिला बज़ाहिर दुनिया में मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम कहेंगे हुफ्फाज से कि इनके लिए दुआ करें, इनके लिए हम कर रहे हैं दुआ, और इनके ख़ानदानों के लिए, घरों के लिए, सेहत के लिए, जिन्होंने पढ़ाया, वालिदैन के लिए ताउन किया, जो ताउन नहीं कर सकते बेचारे गरीब, मोहब्बत की नज़र से देखा है, हमने उनके लिए भी दुआ की है। और पूरी दुनिया में उनके लिए दुआएं हो रही हैं, और मदारिस में रोज़ाना दुआओं का मामूल है। जो पैसे देते हैं उनके लिए भी, जो नहीं देते उनके लिए भी, पूरी दुनिया में दुआएं हो रही माशाल्लाह। हमारे हल्के में जमातें चल रही, इज्तिमात करीब हैं, अल्लाह जो है उन्होंने भी दुआ की हैं, वो भी इंशाअल्लाह शरीक होंगे। एक इत्तेहाद का माहौल, खुशगवार माहौल बना रखा है। एक अजीब बात सुनाता हूँ मैं आपको, एक अजीब बात सुनाता हूँ। लंदन में बहुत पहले एक बच्चा पैदा हुआ था, 2 बच्चे, दोनों की शहरत एक है। बहुत गौर से सुनो मेरी इस बात को, हो सकता है कि मैं जो है फिर भूल जाऊं, मेरे जहन से निकल जाए, बात याद आ गई तो काम आएगी। 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों का हर आजू अलग अलग है, दोनों की आंखें अलग, दोनों की नाक अलग, दोनों के कान अलग, दोनों के 2 हाथ, दोनों के 2-2 पैर, सब
دونوں کے، اس کا ایک دل، اس کا ایک دل، اس کا ایک دماغ، اس کا ایک دماغ، اس کے دو کان، اس کے دو کان، لیکن دونوں کی شہرت ایک ہے۔ دین کے جتنے شعبے ہیں بھائیوں، دونوں اگر جڑ گئے، تیسرے کو موقع اٹھانے کا فائدہ نہ دو، شیطان کے منصوبے کو مٹی میں ملا دو۔ فرمایا کہ ہمارے دعوت و تبلیغ اور ہمارے مدارس ان دو بچوں کی طرح ہیں جس کی شہرت ایک ہے، جس کی شہرت ایک ہے۔ اگر دونوں کو آپریشن کر کے جدا کرو گے، دونوں مریں گے۔ آپریشن کرو گے تو دونوں مریں گے، دونوں جڑیں گے تو دونوں جیئیں گے۔ یہ واحد تحریک ہے دعوت و تبلیغ کی جو عوام میں گھس کر کام کرتی ہے، اور ہمارے علماء حق کا پوری تائید ان کے ساتھ ہے، حمایت ان کے ساتھ ہے۔ اس پر ہم آج آنے نہیں دیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور علماء کی لاکھوں کی تعداد مدارس میں بیٹھ کر اس دعوت و تبلیغ کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور ان کی مکمل ہم قرآن و حدیث سے دلائل فراہم کر رہے ہیں۔ جو کوتاہیاں وہ سب میں ہیں کوتاہیاں، ہم کوتاہیوں کی نشاندہی کریں گے۔ بھائی چائے میں اگر مکھی گر جائے، میرا استاد ہے، میرے شیخ ہیں، چائے پی رہے، ان کی چائے میں مکھی گر جائے تو میں ہیں تو بڑے، لیکن میں ادب سے کہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی بڑے ہیں، چھوڑو مکھی کو پینے دو، بولنا بے ادبی ہے، ٹوکنا بے ادبی ہے، یہ تو نادان ہے۔ جیسے بندر کا قصہ میں نے سنا تھا کہ اپنے مالک کے ناک پر مکھی بیٹھ گئی۔ کیا بیٹھ گئی؟ مالک کے ناک پر۔ تو اس مکھی کو اڑانے کے لیے اس نے اس کی ناک ہی کو کھا لیا۔ مکھی پر حملہ کرنے کے لیے یہ نادان دوست ہیں، سب ہیں، تو ایک دوسرے، یہ دونوں جڑے ہوئے، ان کی یہ شہرت ایک ہے۔ یہ دونوں مل جائے، یہ بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، حضرت جی یوسف صاحب محمد اللہ علیہ کا جملہ میں ہمیشہ سناتا ہوں، میں نے کہا نا کہ ریڑھ کی ہڈی ہیں، سوچے سمجھے ہوئے ملفوظات ہیں، چوک سب میں ہوتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی طاقت کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑی طاقت یہ مخلصین کا ایک جگہ جمع ہو جانا ہے۔ مخلصین کا ایک جگہ جمع ہو جانا، مخلصین کا اجتماع، یہ اللہ کی طاقت کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑی طاقت ہے۔ مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، آپ آزما کر دیکھو۔ اب لمبی تفصیل کا یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ماشاءاللہ سب نے مل کر ساتھ دیا، ہماری سب کے لیے دعا ہے، سب کر رہے ہیں دعائیں ماشاءاللہ۔ آپ سے بھی دعاؤں کی گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اور بھرپور اللہ کامیاب فرمائے، آسان کرے اللہ اس مرحلے کو، اللہ برکتیں فرمائے، ہر قسم کی برکتیں، اور ہر ایک کے حق میں اللہ مبارک فرمائے۔ آنے والے ہر فرد کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ بزرگوں کے سینے پر القاء فرمائے، ان کی زبان سے اللہ ایسی باتیں جاری فرمائے جو آنے والے مجمع کے لیے مفید ہو، کام کی باتیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر الہام فرمائے۔ جب آدمی ادب کرتا اللہ تعالیٰ بزرگوں سے کام لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے اولیاء اللہ، بزرگ علماء دین یہاں تشریف لا رہے ہیں، جو ان کے لیے آپ دعائیں بھی کریں، اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ اس جلسے کو مقبول فرمائے، اور اللہ اس کے مثبت اثرات کو یہاں جو ہے قائم و دائم فرمائے، راسخ فرمائے، دین کا ہر شعبہ زندہ ہو، اور دور تک دیر تک یہاں سے فیض دین کا جاری رہے۔ کل 16 دسمبر ہے، کل جو ہے ہفتے کا دن ہے۔ یہ میری گزارش ہے کہ یہ جلسہ ہوگا میدان میں، لگا ہوا اشتہارات کنڑا میں، انگلش میں، سب میں لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ